السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی تعریف و تقدیس کے لائق اللہ رب ذوالجلال کی ذات اقدس ہے۔ بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام اس ہستی کائنات فخر موجودات خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے انسانیت کو اندھیروں، تاریکیوں اور گمراہیوں سے نکال کر صراط مستقیم پہ گامزن فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، مسلمان کے لیے نبی کا طریقہ، نبی کی سنت کی کیا اہمیت ہے، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا اس بارے میں خود فرمانے گرامی کیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال اپنے پیغمبر کے طریقہ اور ان کی اتباع، اطاعت و فرما برداری کا حکم ارشاد فرما کر کے مخالفت سے ڈرایا ہے۔ سورہ النور آیت نمبر 63، پہلے ان 3-4 آیات کا معنی اور مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، وہ لوگ بچ جائیں، ڈر جائیں جو لوگ میرے پیغمبر کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان تصیبہم فتنہ، کہیں مخالفت کی وجہ سے ان پر کوئی آزمائش اور عذاب نہ آ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں کہیں کوئی المناک عذاب نہ پہنچ جائے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقہ کی مخالفت، آپ کے حکم کی مخالفت، آپ کی سنت مطہرہ کی مخالفت اللہ رب ذوالجلال کو بڑی ناگوار ہے۔ اور پھر دوسری آیت مبارکہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7، اس میں ایک اور طریقہ سے اس کو سمجھا دیا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، میرا پیغمبر جو چیز تمہیں دے دے اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے تمہیں روک دے اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ پیغمبر کے حکم کی بجاوری ایمان کا حصہ ہے، اور پیغمبر کے حکم کی مخالفت ایمان کے منافی ہے۔ لہذا اللہ رب ذوالجلال نے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اور 32 میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے پیغمبر انہیں کہو، اپنی امت کے لوگوں کو، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، میں محمد کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی پھر تم سے محبت کرے گا، وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، اللہ جب اپنی محبت کسی کو عطا کرتا ہے اور رسول کریم کی اطاعت کی بنیاد پہ نبی کی محبت حاصل ہوتی ہے، تو پھر اللہ اس کے صلہ میں، اس کے بدلہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم۔ اور اس کے بعد ارشاد فرما اگلی آیت میں، آیت نمبر 32، قل اطیعوا اللہ والرسول، اے پیغمبر انہیں کہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر جاؤ گے، اعراض کرو گے، تو پھر یاد رکھو
فإن اللہ لا يحب الکافرین، کفر میں چلے جاؤ گے اللہ کفر کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ نے جزو ایمان قرار دیا ہے۔ پیغمبر کی اطاعت، آپ کی حدیث کو تسلیم کرنا، آپ کے طریقہ کو تسلیم کرنا، آپ کی سنت پہ عمل پیرا ہو جانا، یہ پیغمبر کی اطاعت ہے۔ جس کو پیغمبر کی حدیث پہنچ جائے، پیغمبر کا طریقہ پہنچ جائے، پیغمبر کی سنت کا علم ہو جائے، مسلمان بغیر کسی پس و پیش کے اس پر کار بند ہو جاتا ہے، وہ اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے اور میں 2-3 احادیث بخاری شریف کے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ، اے میری امت کے لوگوں سنو، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی۔ قالوا یا رسول اللہ ومن یأبی، اللہ کے نبی آپ نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، جس نے میرا انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ساری امت جنت میں جائے گی، جس نے میرا انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ قالوا ومن یأبی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کا اور جنت کا انکار کون کر سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری بات کو تسلیم کر لیا، اطاعت کر لی، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی اور مخالفت کی اس نے جنت کا بھی انکار کیا۔ لہذا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اور حدیث، ملائکہ آئے، حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ملائکہ اور فرشتے آئے۔ جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے پاس ملائکہ آئے، وہو نائم، اللہ کے نبی سو رہے تھے، تو ملائکہ میں سے کچھ کہنے لگے انہ نائم، یہ تو سو رہے ہیں۔ تو کچھ فرشتوں نے کہا ان العین نائمۃ والقلب یقظان، ان کی آنکھ سو رہی ہے، دل جاگ رہا ہے، ان کا دل بیدار ہے۔ یہ فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور پھر آپ کی فرشتے مثال بیان کرتے ہیں، وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَا دَارًا، کہنے لگے ان کی مثال اور ان کی اطاعت و فرما برداری کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی گھر تعمیر کرتا ہے، اور گھر تعمیر کرنے کے بعد، خوبصورت گھر بنانے کے بعد ایک دعوت دینے والے کو بھیجتا ہے، دسترخوان کا بندوبست کرتا ہے۔ دسترخوان کا بندوبست ہوا، دعوت دینے والے کو بھیجا کہ لوگوں کو اس دسترخوان پہ بلاؤ، اس نے دسترخوان کے لیے دعوت دے دی۔ جو اس دسترخوان پہ دعوت کو قبول کرتے ہوئے آیا، اس نے دسترخوان سے کھانا تناول کر لیا۔ جو نہیں آیا وہ اس دسترخوان سے تناول کرنے سے محروم رہا۔ لہذا فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ فالدار الجنہ، کہ یہ جو گھر ہے نا، خوبصورت گھر، یہ جنت کا گھر ہے۔ والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی طرف بلانے والے، اس کی دعوت دینے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
جو ان کی پکار کو، ان کی دعوت کو مان لے گا، تسلیم کر لے گا، وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوگا، آخرت میں اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اطاعت و فرما برداری کو اللہ رب ذوالجلال نے مسلمانوں کے لیے ایمان کا حصہ قرار دیا۔ کیسے؟ فرمایا سورہ النساء، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کر لی، حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آج کل یہ نظریات، یہ خیالات اور یہ توہمات لوگوں میں پیدا کیے جاتے کہ اللہ کا قرآن ہی کافی ہے، اللہ کی کتاب ہی کافی ہے، قرآن کریم میں ہر چیز موجود ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی تفسیر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے، آپ کی احادیث مبارکہ ہے۔ جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔